جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے شروع کرنا ہے قانون وراثت کو، ٹھیک ہے جی، لا آف انہیریٹنس۔ تو وراثت کا جو قانون ہے یا آپ کہہ لیں وراثت کے جو فقہی مسائل ہیں ان میں عام طور پہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی 95% تقریباً ایگریڈ اپان ہے، ٹھیک ہے، بہت کم اختلاف ہے وراثت کے مسائل۔ اور مختلف جو مسلم کنٹریز ہیں جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اور اسی طرح اور جتنے ممالک ہیں تو وہاں پہ جو لا آف انہیریٹنس ہے، ویسے عام طور پہ ہمارے ہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا نافذ نہیں ہیں، لیکن قانون وراثت جو ہے وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں شریعہ میں موجود ہے، وہی قانون کے طور پہ بھی نافذ ہے اکثر و بیشتر ممالک میں، بلکہ پاکستان میں بھی، سوائے ایک دو مسائل کے، ٹھیک ہے، اس کو ہم آخر میں ڈسکس کر لیں گے کہ ہمارے ہاں جو لا آف انہیریٹنس ہے وہ وہی ہے جو کہ شریعہ میں ہے، پاکستان میں وہی قانون لاگو ہے یا نافذ ہے، سوائے ایک دو مسائل کے جیسے یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم آخر میں ڈسکس کر لیں گے۔ ہمارے ہاں LLB میں بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے لا آف انہیریٹنس کا، تو اور مدارس میں بھی باقاعدہ وراثت کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ وراثت کوئی بہت لمبا چوڑا سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو قانون وراثت ہے وہ مختصر سا سبجیکٹ ہے لیکن کمپلیکیٹڈ بہت ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا۔ تو وراثت کا تو پتہ ہے نا، وراثت کیسے کہتے ہیں، چیلنج۔ تو قانون وراثت میں یا فقہ الموارث بھی اس کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک، فقہ الموارث میں جو اہم چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کی، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ارکان وراثت۔ ارکان وراثت 3 ہیں۔ ارکان تو سمجھتے ہیں نا، رکن کی جمع پلرز، یعنی یہ پورا جو مضمون ہے، یہ جو پورا سبجیکٹ ہے، جن 3 پلرز کے اوپر کھڑا ہے وہ 3 پلرز کون سے ہیں، ٹھیک۔ یہ پہلا لفظ کیا ہے؟ مورث۔ مورث کون سا باب ہے؟ گرامر والے ہیں، ہاں، باب تفعیل سے، ٹھیک ہے، کون سا صیغہ ہے؟ اسم الفاعل کا، مورث، ٹھیک ہے، ورث یورث، فہو مورث، وارث بنانے والا۔ تو یہاں پہ کون ہوگا؟ یہ مورث کون ہوگا؟ میت ہوگی، میت ہی وارث بناتی ہے نا اپنے بعد والوں کو، یا کچھ کیسز میں میت کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ کون؟ مفقود الخبر۔ مفقود الخبر سمجھتے ہیں؟ ہاں، مسنگ پرسن، ٹھیک ہے، جو شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے جاتے ہیں اور ان کے واپس آنے کی امید بھی نہ ہو، اتنا ان کو پسند آ جائے وہ ہیں۔ تو بعض اوقات فقہا کیا کرتے ہیں؟ مفقود الخبر جو ہے یعنی مسنگ پرسن، اس کی وراثت بھی کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد، ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سے آگے دیکھ لیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وارث۔ وارث کون بن رہا ہے، کون نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ترکہ۔ ترکہ سے مراد کیا ہے؟ ایسٹ، مال وراثت، ٹھیک ہے، جس کو تقسیم ہونا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ آگے چلیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اسباب وراثت۔ ایک بندہ دوسرے کا وارث کیوں بنتا ہے؟ وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کے وارث بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا اسباب ہیں جو آپ کو کسی کا وارث بناتی ہیں؟ سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ نسب۔ نسب سمجھتے ہیں نا، آپ کی کسی کے ساتھ رحمی رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، رحم کا رشتہ ہے، خونی رشتہ جسے ہم کہتے ہیں، بلڈ ریلیشن شپ۔ نسب سے مراد کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن شپ۔ تو یہ
آپ کو وارث بناتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نکاح. نکاح بھی آپ کو کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کا وارث بنا دیتا ہے. شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا وارث بنا دیتا ہے. تو نسبی ورثاء میں جیسے اولاد ہے، والدین ہیں، ٹھیک ہے، اور نکاح سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں، ٹھیک. تیسری چیز کیا ہے؟ ولا. ولا جو ہے یہ آج کل مفقود ہے. ولا جو ہے یہ آج کل نہیں ہے. ولا کسے کہتے ہیں؟ جب غلامی کا ہمارے ہاں ادارہ تھا، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ تھی غلامی، تو ہوتا یہ تھا کہ اب ظاہری بات ہے غلام بھی تو کام کاج کر رہے ہیں نا، انسان ہے نا. جیسے ہمارے ہاں وہ معاشیات والے انسان کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ جی یہ معاشی حیوان ہے. بہرحال وہ تعریف ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ کماتا تو ہے نا، اس کا کچھ نہ کچھ ایسٹ تو ہوتا ہے. اب غلام کا بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا. تو اب وہ غلام جو ہے اس کی وراثت کس کو جاتی تھی؟ ٹھیک ہے. تو عام طور پہ جو مالک ہوتا تھا وہ اپنے غلام کو آزاد کر دیتا تھا. بہت ساری مثالوں میں ایسا ہوتا تھا کہ مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو کیا کرتا تھا؟ آزاد کر دیتا تھا. تو جو مالک اپنے غلام کو آزاد کر دیتا تھا تو وہ اپنے اس غلام کا وارث بنتا تھا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک جی. ہم یہ کہہ رہے ہیں جب اس کا کوئی اور وارث موجود نہیں ہے. دیکھیں نا اس وقت غلامی کیا ہوتی تھی؟ ایک بندہ مصر سے اٹھایا، سعودی عرب میں جا کے بیچ دیا، افریقہ سے اٹھایا اس کو ترکی میں جا کے بیچ دیا، کیا پتہ کہاں سے آیا، اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اب اس نے ظاہری بات ہے کچھ کمایا تو ہے، وہ کس کو جائے گا اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے؟ تو اس کا وہ مالک وارث بنتا تھا جس نے اس کو آزاد کیا ہوتا تھا. یعنی ایک نسبت تو اس کی اس کے ساتھ ہے نا، اس نے اس کے ساتھ ایک احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں اس کے مالک کو اس کے ایسٹ کا وارث بنا دیا جاتا. لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، ہاں ظاہری بات ہے پھر تو وہ اس کے وارث ہیں نا. ہاں پھر تو اس کے وہ وارث ہیں. وہ تو ہم نے کہا نا نکاح تو سبب ہے ہی ہے، نسب بھی سبب ہے، نکاح بھی سبب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کا نسبی رشتہ دار نہیں ہے، کسی نے نکاح کے ذریعے بھی رشتہ قائم نہیں کیا، تو تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ولا. ولا سے بھی وراثت جو ہے وہ منتقل. ہاں غلام کی وفات کی صورت میں اس کا ایسٹ اس کے مالک کو چلا جائے گا. کب؟ جب کہ غلام کی شادی بھی نہ ہوئی، جب کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. نہیں ابھی ہم صرف آزادی کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ موانع وراثت. موانع مانع کی جمع ہے. مانع کہتے ہیں رکاوٹ کو. وراثت میں کیا چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کس وجہ سے آپ کسی کے وارث بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ کس وجہ سے آپ کسی کے وارث نہیں بن سکتے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو پچھلی سلائیڈ تھی وہ اس بارے میں تھی کہ آپ کیوں کسی کے وارث بنتے ہیں. تو اب اس سلائیڈ میں جو ہمارے سامنے جو سرچ کوشچن ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی کے وارث کیوں نہیں بنتے، یا کسی کا وارث بننے میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غلامی. غلام جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، آزاد کا وارث نہیں بن سکتا. اب یہ معنی ختم ہو گیا، غلامی بھی ختم ہو گئی، غلامی کا ادارہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ زید ہے. زید کا بیٹا اٹھا لیا گیا. ایسے ہی ہوتا تھا نا، جنگ و جدال میں اٹھا کے لے جاتے تھے بچے ہیں،
مرد عورتیں، اور جا کے ان کو کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں بیچ دیتے تھے۔ انسان اسی طرح سے ایک مطلب آبجیکٹ کی طرح بکتا تھا، ایک شے تھی بس جس کی خرید و فروخت ہوتی۔ تو اب ظاہری بات ہے اس کا کوئی باپ تو تھا، اس کی ڈیتھ بھی ہوگی، اس کی وفات بھی ہوگی، تو غلام وارث نہیں بنے گا۔ کیوں وارث نہیں بنے گا؟ کیونکہ اس کا جو مال ہے وہ سارا اس کے مالک کو چلا جاتا ہے۔ تو غلامی جو ہے وہ وراثت میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ غلامی وراثت میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے والد کا نہیں جائے گا نا جی، اس کے اپنے والد کی بات ہوئی نا، یعنی وہ جس نے اس کو خریدا اس کی بات نہیں ہوئی۔ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ غلام جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ صرف والد کی بات نہیں ہو رہی، اپنی ماں کا بھی نہیں بنے گا، مطلب اپنے بھائی کا بھی نہیں بنے، کسی کا بھی نہیں نا بنے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں غلامی جو ہے وہ کیا ہے؟ وراثت میں رکاوٹ ہے۔ تو غلام جو ہے وہ کسی آزاد کا وارث نہیں بنے گا، وہ آزاد اس کا کوئی بھی نسبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، ٹھیک، جس کا وہ شرعاً وارث بن سکتا ہے اگر وہ آزاد ہوتا تو، ٹھیک۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے؟ قتل۔ قتل بھی موانع وراثت میں سے، یعنی قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ شرعاً وہ وارث ہے، لیکن اگر اس نے قتل کر دیا تو اسے اس کی وراثت نہیں ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور بھتیجا اپنے چچا کا وارث بن رہا تھا، تو اب قصاص تو ہے ہی ہے، ساتھ میں اس کو وراثت بھی نہیں ملے۔ یہ شریعت نے کیوں اس اصول کو اس طرح سے طے کیا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ وراثت کے لیے جو ہے وہ قتل کرنا نہ شروع کر دیں، تو وہ قتل کے دروازے کو بند کیا، وراثت کے لیے قتل کے دروازے کو بند کیا۔ اور ہمارے یہاں اب بھی ہو جاتا ہے نا، اب بھی اس کے باوجود ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں لالچ میں آ کے کہ جب میں نہیں وارث بننا ہے اب تو وہ تو فوت نہیں ہو رہا تو میں خود ہی اس کو اگلے جان پہنچا دوں۔ تو موانع وراثت میں دوسرا کیا؟ قتل ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، قتل عمد ہے۔ اگر اس میں کوئی بھائی اپنے بھائی کا کرتا ہے جی جی، میرا حصہ بڑھ جائے، وہ کس سمرے میں آئے گا؟ ظاہری بات ہے، جو بھی ہے یہ عام بات ہو رہی ہے نا، عام بات۔ اس نے مقتول کی وراثت کی بات نہیں کر رہے، مطلب والد کا اگر حصہ آنا ہے اور اپنے بھائی کا کر دو تو اس کا حصہ کم ہو جائے، لیکن وہ پکڑا جائے تو باپ کی وراثت پھر بھی ملے گی۔ نہیں، ظاہری بات ہے، باپ کا تو وہ قاتل نہیں ہے نا، ہم تو مورث کی بات کر رہے ہیں نا، باپ کا تو وہ قاتل نہیں ہے۔ جس کا وہ قاتل ہے اس کی وراثت میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک، یعنی مقتول کی وراثت میں سے قاتل کو کچھ نہیں ملے گا، بس سادہ سی بات۔ تو مقتول اس کا باپ نہیں ہوا، مقتول تو بھائی ہوا۔ تیسری کیا چیز ہے؟ اختلاف دین۔ جی اس میں تو پھر قصاص ہی کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ جی جی، قصاص کا ہی اس قانون، میں تو جان کی بدلے جان دیت ایسے ایسے ہی ہے، لیکن ورثاء معاف بھی تو کر سکتے ہیں، دیت بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ورثاء کے اوپر ہے نا۔ قصاص لینا چاہے، ہاں بالکل، قصاص لینا چاہیں قصاص لے لیں، دیت لینا چاہیں دیت لے سکتے ہیں، معاف کرنا چاہیں معاف کر سکتے ہیں، یہ تو خود قرآن نے کہہ دیا۔ تیسری چیز اختلاف دین۔ دین اگر مختلف ہو مورث اور وارث کا تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ بیٹا عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تھیسٹ بن گیا، جسے ملحد کہتے ہیں، دہریہ، خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں ہے نا بہت سارے لوگ دین اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ وارث نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اختلاف دین کیا ہے؟ یعنی یہ مانع ہے، رکاوٹ ہے وراثت کے جاری ہونے میں۔ تو
حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. کلیئر ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ ایڈلٹری. اب ظاہری بات ہے کہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کا نا، ہے تو اسی کا، لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں، یعنی والد الزنا کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں. باپ کی وراثت میں نہیں ہے، ماں کی میں تو ہوگا. ہاں، ماں کی وراثت میں ہو. ماں سے وہ وراثت لے گا، باپ سے نہیں لے گا. تو دے سکتی ہے. تو وہ باپ اس کا شرعاً باپ نہیں ہے نا. تو قرآن نے جو ہے وہ اس باپ کا اس کو وارث ٹھہرایا جو شرعاً اس کا باپ ہو. ٹھیک، یعنی لیگلی آپ کہہ لیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں. پانچواں کیا ہے؟ لعان. سورہ نور کے شروع میں جس کا حکم ہے کہ جیسے میاں بیوی میں سے کسی کو دوسرے کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں شک و شبہ ہے، جیسا کہ وہ صحابی کے بارے میں واقعہ آتا بھی ہے. اب وہ شوہر جو ہے مثال کے طور پہ وہ انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری یہ اولاد ہی نہیں ہے، وہ انکار کر دیتا ہے. صرف انکار نہیں کرتا، اس کی بنیاد پہ لعان کرتا ہے. لعان تو پتہ ہے نا، وہ قسمیں اٹھانا. ٹھیک ہے، اس قسمیں اٹھانے کے بعد سپریشن بھی ہو جاتی ہے. اب اس بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، اب نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے لعان کر لیا. ٹھیک ہے، اگر لعان نہ کرتا تو پھر اسی کی طرف ہونی تھی. تو جب اس نے لعان کر لی تو اس نے اپنی جان چھڑا لی، اس بچے سے اس نے اپنی جان چھڑا لی. اب وہ بچہ اس کا وارث نہیں، بھلے اس کے گھر میں پیدا ہوا. اس میں ایک کیس یہ ہو سکتا ہے کہ لعان تو ہوا ہو لیکن اس کو بچوں کے معاملے میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. نہیں، یہ تو نہیں، لعان تو کہتی اس کو ہیں. ہاں، لعان تو کہتی اس کو ہیں کہ جو اسی شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اگر ڈی این اے سے ثابت ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ، زیادہ کمپلیکیشن میں نہ جائے. ویسے ہی separation ہو جاتی ہے. اس نے انکار کر دیا، اب اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، وہ اس سے وراثت نہیں پائے گا. دیکھیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاملات کو واضح کر دیں گے کہ وہ اس کی اولاد تھی کہ نہیں تھی. آخرت کا حساب کتاب آخرت میں، اور دنیا میں بھی تو کوئی سزا نافذ نہیں نہ ہوئی. لعان کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ہوتی، نافذ نہیں ہوتی. عورت بھی جواب میں قسمیں کھا لیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا الزام ہے، دونوں میں سپریشن ہو جاتی ہے. لیکن اب چونکہ اس نے انکار کر دیا ہے، اب وہ اس کا وارث نہیں بنے گا. دیکھیں اپنی اولاد سے کوئی انکار نہیں کرتا، تبھی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے دل میں، اولاد کی تبھی محبت رکھی. کتاب الطلاق میں پڑھیں گے. ٹھیک، لعان کیا چیز ہے پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے. یہاں سر والدہ کی طرف کو جانی ہوگی جی، کے کیس میں بھی والدہ کی طرف ظاہری بات ہے والدہ کی طرف تو نسب جائے گا نا. وہ تو ہم نے کہا کہ وہ تو والد الزنا ہو تو پھر بھی جو ہے وہ اپنی ماں سے لے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ حقوق ترکہ. ترکہ سمجھ رہے ہیں نا، ایسٹ، وہ ایسٹ جو کہ چھوڑ کے گیا. تو جو میت جو ہے، جو ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، جو ایسٹ چھوڑ کے گیا، اس میں سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہوگا. کفن دفن پہ کچھ نہ کچھ خرچ تو آ جاتا ہے نا. تو میت کے مال میں سے، ویسے تو عام طور پہ ریلیٹیوز ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، خود ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو میت کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام ہوگا. سیکنڈ نمبر پہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی قرض رہتا ہے تو اس قرض کی ادائیگی ہوگی میت کے مال میں سے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام طور پہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بندہ مقروض فوت ہوا ہے تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. صحابہ کو کہتے تھے کہ تم پڑھ لو. اس لیے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے. ایک بندے نے آ کے کہا نا کیا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں. جب اٹھ کے جانے لگا تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ بلواؤ اس کو ذرا. تو وہ صحابہ اس کو بلا کے لائے تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی جبریل نے آ کے مجھے کہا ہے سوائے قرض کے. یعنی اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے اس کی تصحیح کی اپنے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام. قرض اللہ نہیں معاف کرے گا. تو میت کے اس میں سے ایسڈ میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ قرض ادا کیا جائے. قرض کے بعد پھر کیا؟ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت نافذ ہوگی. اور وصیت کے بارے میں 3 پرنسپلز ہیں. پہلا یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وارث کا حصہ تو مقرر ہے. وارث کا حصہ یعنی وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں نا یہ بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, اب میں اس کے حق میں وصیت کر کے اس کا حصہ بڑھا جاؤں, اس سے باقی بیٹے کیا ہوں گے؟ اس سے بھی بغض پالیں گے اور بھائیوں سے بھی پالیں گے. تو اس لیے شریعت نے اس دروازے کو بند کر دیا. وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں میں ساری جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں کہ جی اس کو کیوں اتنا کیا تو ہمیں کیوں نہیں کیا, یہی معاملات چلتے رہتے ہیں. اس کو یہ دے دیا تو ہمیں نہیں دیا. وہ عام مطلب جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی شریعت نے اس کا دروازہ بند کر دی. ہاں غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے جو وارث نہ بن رہا ہو. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. میکسیمم وصیت جو کر سکتا ہے وہ 1/3 ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ رثا کو معروم نہ کر جائے. ساری زندگی جو ہے وہ بچوں نے خدمت کی ہے کہ بابا جی جائیں گے تو ہمیں کچھ دے جائیں گے ہیں, اور بابا جی نے جاتے جاتے جو ہے وہ ٹرسٹ کو سارا ہبہ کر دیا. غیر وارث میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, غیر وارث کو جائے گا. یہی ہم بات کر رہے ہیں نا. غیر وارث. پہلا اصول یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے, الاؤڈ نہیں ہے. جو اس کا وارث بن رہا ہے اس کے حق میں وہ وصیت نہیں کر سکتا. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ غیر وارث کے حق میں 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اور تیسرا یہ ہے کہ ناجائز وصیت نہیں کر سکتا. ناجائز جیسے کہے کہ جی میرے پاس شراب کی فیکٹری لگا دینا. وہ پینے پلانے کا بہت ہی شوقین تھا. اب مطلب ناجائز کام کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اگر تم دیکھو کہ اس نے کوئی ناجائز وصیت کی ہے تو تم اس کو کیا کر سکتے ہو؟ تبدیل کر سکتے ہو. اور اگر تم اس کو تبدیل کر دو تو تبدیل کرنے والے پہ کوئی گناہ. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون. وہ اس وقت جو ہے تبدیل کرنے کا گناہ ہے جب کہ وہ جائز وصیت ہو. ہاں نہیں, آگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وصیت پہ عمل کرنا فرض ہے. فرض ہے بالکل. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ وصیت پہ عمل کیا جائے گا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اگر وصیت جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ لاگو نہیں ہوگی نا. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. تیسرا پرنسپل یہی تو ہم نے بیان کیا. لیکن قرآن نے کیا کہا ہے کہ حصے تقسیم کرنے من بعد وصیتی یوصی بہا او دین. وصیت کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اگر ممکن ہو سکے تو ایسا کر دیا جائے
نہیں ممکن نہیں، وصیت سے مراد یہ کہ اس نے 2 گواہ بنائے ہوں، نہیں نہیں مطلب ٹھیک ہے. ایگزامپل مجھے میرے دادا جان کی وصیتوں میں سے ایک یہ تھی کہ میں خود جو ہے وہ ایک مدرسہ قائم نہیں کر سکا، تو میری اولاد جو ہے جیسی معاشی حالات ٹھیک ہوں تو وہ ایک مدرسہ اس کا تعلق کوئی وراثت سے نہیں ہے. جو وہ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ترکہ میں، ہم یہ کہہ رہے ہیں حقوق ترکہ کی بات ہو رہی ہے. میت نے جو ایسٹ چھوڑا ہے اس ایسٹ کے بارے میں اس کی وصیت. وہ فوت ہوئے تو بعد میں جب لڑائی ہوئی تو پتہ چلا یہ تو زندگی میں کیا تھا، تو زندگی میں بھی تو غلط کیا تھا نا. وہ وراثت تو نہیں ہے نا، لیکن وہ اس کو ہبہ کہتے ہیں. جو زندگی میں تقسیم کر دیا اولاد میں اس کو ہبہ کہتے ہیں. ہبہ کے قوانین علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے. کتاب الہبہ علیحدہ سے ہوتی ہے فقہ کی کتابوں میں، کتاب الوراثہ علیحدہ سے ہے. ابھی ہم وراثت کے مسائل پڑھ رہے ہیں، ہبہ کے نہیں. ٹھیک، دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو. جی نہیں، وصیت تو کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ ہے وہ فقہاء میں اختلافی ہے، وہ تو ہم نے لیکن اصول فقہ میں پڑھ لیا ہے. ہاں کہ مرض الموت میں طلاق اس لیے دے کہ بیوی کو جاتے جاتے وراثت سے محروم کر جائے، کیونکہ مطلقہ تو وارث نہیں ہوتی، ڈائیورس تو وارث نہیں ہوتی. تو اس کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ علیحدہ مسئلہ، وہ ہم نے پڑھ لیا. وہ تو ہاں کہ وہ حق العبد ہے یا حق المال ہے. لیکن آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ وہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ قرض جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے، مینس کہ وہ میت کے ذمہ ہے قرض جو ہے، یا وہ جو ورثاء ہیں ان کے ذمہ ہے؟ نہیں یہ تو ورثاء کے ذمہ ہے نا. ورثاء نے جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے میت کے مال میں سے. لیکن اگر میت کا مال ہی نہیں ہے تو پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے. زندگی میں آگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیگلی ہمارے ہاں الاؤڈ ہے، پاکستان کے قانون میں جائز ہے، لیکن شرعاً جائز نہیں آگ کرنا. آگ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. شرع میں کوئی حیثیت نہیں. ہم نے کہا نا وراثت کے 2-4 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہمارا قانون جو ہے وہ شریعہ کے اگینسٹ جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آگ کرنے کا مسئلہ ہے. ایک یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے. وصیت کرنا فرض ہے؟ نہیں فرض تو نہیں ہے. وصیت کرنا اس وقت فرض تھا جب تک وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. جب وراثت کے احکامات نازل ہو گئے تو پھر وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی. چوتھا کیا ہے؟ وراثت. یعنی سب سے پہلے میت کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا. کچھ بچ گیا تو قرض ادا کیا جائے گا، کچھ بچ گیا تو پھر جو اس نے وصیت کی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. پھر کچھ بچ گیا تو ورثاء کو بھی مل جائے گا. نہیں زکوٰۃ اس میں نہیں ہے، زکوٰۃ اس میں نہیں ہے. وہ اختلافی مسئلہ ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں ہم نے کہا تھا نا کہ وہ حق المال ہے یا حق العبد ہے. پھر ادا ہوگی، پھر ادا ہوگی. ہاں امام شافعی کے ہاں وہ حق المال ہے، اس لیے وہ ادا ہوگی. وہ ایک طرح سے قرض ہے. وہ قرض کس کا ہے؟ اللہ کا. قرض کی ذیل میں. نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میرا سارا مال اس ٹرسٹ کو دے دیا جائے، تو جو اس کے جانے کے بعد وہ بس اختیار ہے کہ وہ ہاں بالکل ایسے. اگر کسی نے اپنا سارا مال کسی ٹرسٹ کو ہبہ کر دیا اور اس کے ورثاء ہیں تو اب اس کے جانے کے بعد اس وصیت میں تبدیلی کی جائے گی، اور تبدیلی کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نے یہی کہا نا کہ اگر کسی نے ایسی وصیت کی جس کے ذریعے اس نے گناہ کمایا، اس وصیت کے ذریعے اس نے کیا کیا؟ گناہ کمایا، تو اس کی تم وصیت کیا کرو؟ تبدیل کر دو. تو گناہ تو وہ کما کے گیا ہے. شاید جیسے کوئی کسی کو کوئی مورث جو ہے نا وہ کسی ایک کو دے گیا مال اپنا نا سارا، اب وہ اس پہ قابض بھی ہے، باقی وہ کچھ مل ہی نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے میں تو وصیت پر عمل کر رہا ہوں. یہ تو نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں نا. دونوں گناہ گار ہیں، لینے والا دینے والا دونوں گناہ گار ہیں. قانوناً یہ الاؤڈ ہے کہ زندگی میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، قانوناً یہ الاؤڈ ہے. لیکن ہم نے کہا کہ یہ قانون جو ہے شرع کے موافق نہیں ہے، خلاف ہے.
زندگی میں ہبا جو کر دیتے ہیں وہ الاؤ نہیں ہے. زندگی میں ہبا کرنا، زندگی میں ہبا کر سکتے ہیں اولاد کو، لیکن ہبا کے اپنے پرنسپلز ہیں نا، ہم نے کہا. شاید لیکن لوگ ہبا تو کر جاتے ہیں پرنسپلس کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح وراثت کی دے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، وہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ برابری کرنی چاہیے اولاد میں، اس کا ذکر ہے. لیکن اس میں تقسیم نہیں ہے، مرد اور عورت جو تقسیم وراثت میں ہے اس کے تو حصے بنے. دیکھیں وراثت تو بنتی ہی جو ہے وہ مرنے کے بعد. زندگی میں آپ نے ایکول زندگی میں تو وہ وراثت ہے ہی نہیں نا، تو اس لیے اس پہ وراثت کے قوانین لاگو کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں آپ نے تقسیم کرنی ہے تو آپ بچوں سے کنسنٹ لے لیں اور انہیں کہیں کہ جی ہم وراثت کے اصول پہ تقسیم کر لیں اور آپ راضی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے راضی ہیں تو کر دیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا تھا نا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا، وہ صحابی کو کہا تھا نا. ایک صحابی تھے غالباً نعمان بن بشیر نام ہے ان کا، ان کی 2 بیویاں تھیں. تو ایک بیوی نے کہا کہ آپ کا جو باغ ہے نا وہ میرے بیٹے کو لگا دیں، جیسے ہوتا ہے بیویوں میں. انہوں نے کہا اچھا. پھر کہنے لگی کہ نہیں، مطلب آپ کے جانے کے بعد تو ظاہری بات ہے دوسری بھی کھڑی ہو جائے گی، اس کی بھی اولاد، تو آپ اس پہ اللہ کے رسول کو گواہ بنائیں تاکہ دوسرے دعویٰ نہ کریں، کلیم نہ کریں. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ جی یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھے کہتی ہے کہ جی وہ فلاں باغ نہ میں اس کے بیٹے کو لگا دوں. ان کا اپنا بیٹا بھی ہے ظاہری بات. تو اللہ کے رسول نے کہا اور بھی تیری اولاد ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ کے رسول کے سامنے تو ہوتا تھا، پتہ تھا. تو انہوں نے کہا ہاں جی ہے. تو آپ سے نے فرمایا نہیں، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا، لا اشہد ولا اجور. تو یہ ظلم اللہ کے رسول نے اس کو ظلم کہا ہے. امام احمد اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی تقسیم میں برابری کیا ہے؟ ہبہ میں برابری واجب ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. صرف امام احمد. باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں مستحب ہے، یعنی برابری کیا ہے؟ پریفرڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے انکریج کیا گیا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے برابری. تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ برابری جو ہے نا ہم اس کو لازم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ برابری تو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے اس کے جانے کے بعد بھی لازم قرار نہیں دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو محروم نہ کریں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر سب میں برابر برابر تقسیم کر دے تو یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے. اور اگر اونچ نیچ کے ساتھ تقسیم کرے تو وراثت کے حصوں سے نیچے نہ آئے، بس سمجھ رہے ہیں نا بات، اس تقسیم سے نیچے نہ آئے. تو بین بین میں اگر اس پہ ورثاء راضی ہوں تو ٹھیک ہے. اس میں پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کچھ مسائل بہرحال ضرور الجھی ہوئی ہیں. جیسے باپ نے کاروبار کیا اور بڑا بیٹا عام طور پہ باپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کاروبار میں، ٹھیک ہے. چھوٹے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ بڑا کہتا ہے جی میں نے تو بڑی جان ماری ہے اس میں، میں نے بڑا وقت دیا ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ایکول ہو، میں تو ظاہری بات ہے نہیں مانتا اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ شرع یہی کہتی ہے اگر وہ باپ کے نام ہے کاروبار تو وہ باپ کے نام ہے، وہ باپ کی وفات کے بعد مال وراثتی بنے گا. بڑے بھائی نے اگر اس میں کوئی جان زیادہ ماری ہے تو اسے اس کی تنخواہ لے لینی چاہیے، سیلری لینی چاہیے. زندگی میں اگر ہبا کرا وہ زندگی میں کرا لیتے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو پرنسپل اماؤنٹ سے جو جنریٹ ہوا ہے نا وہ سب پرنسپل اماؤنٹ کے حکم میں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ کا پیسہ تھا بھلے 1 لاکھ تھا، 1 لاکھ سے 10 کروڑ بن گیا، لیکن وہ 10 کروڑ تو 1 لاکھ سے ہی بنا ہے نا، اس میں بڑے بھائی کی شیئرنگ تو نہیں ہے نا، اس کی محنت ہے. ہاں اس کو اس کی محنت کے عوض اس کو سیلری دینی چاہیے. ہاں وہ پھر یوں کیا جائے، مطلب اس کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط ہے کہ اس کو مطلب کہیں کہ جی نہیں تیرا کیا ہے، مطلب
اس کو اس کی جو کمپیٹیٹیو سیلری جسے آپ کہتے ہیں وہ دے دی جائے اتنے سالوں کی جتنے سال اس نے باپ کے ساتھ کام کیا، اس کو کیلکولیٹ کر کے کہ یہ تمہارے حصے کے علاوہ علیحدہ سے ہے، تمہاری اجرت ہے ہاں اس ٹائم سے. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. لاسٹ کیا ہے جی؟ ورثاء. اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے، اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے، ورثاء جو ہے وہ 3 قسم پر ہیں. اب یہ اصطلاحات ہیں، تھوڑا ہم ان کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، ذوی الفروض. فروض فرض کی جمع ہے. فرض کہتے ہیں طے کر دینے کو، یعنی جن کا حصہ طے ہے. کس میں طے ہے؟ کتاب و سنت میں. ذوی کہتے ہیں والے، فروض والے، یعنی طے شدہ حصوں والے. ذوی الفروض کا معنی کیا ہوگا؟ لٹرل میننگ کیا ہوں گے؟ طے شدہ حصوں والے، یعنی جن کے حصے، جن کے شیئرز کیا ہیں؟ طے ہیں، متعین ہے، اسپیسیفائڈ ہے. کس میں؟ قرآن میں یا سنہ میں. یہ ان ٹوٹل 12 ہیں. ذوی الفروض کتنے ہیں؟ 12. 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. یہ ہم آگے چل کے کھولتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، ذوی الفروض 12 رشتہ دار ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 کیا ہیں؟ عورتیں. سب سے پہلے ورثاء میں سے جن کو حصہ دیا جائے گا وہ کون ہے؟ وہ ذوی الفروض ہے. اگر ان کو دینے کے بعد باقی بچ جائے گا تو پھر کن کو ملے گا؟ عصبات کو. یہ رشتہ داروں کی دوسری کیٹیگری ہے، یعنی رشتہ داروں کی 3 کیٹیگری ہیں. ٹھیک ہے، ایک ذوی الفروض، دوسرا عصبات، تیسرا ذوی الارحام. عصبات ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مرد ہوں، وہ سارے میل ہوں گے. ذوی الفروض میں کیا ہیں؟ میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں. آپ کو بتایا 4 میلز ہیں، 8 فیمیلز ہیں. عصبات سب کے سب میلز ہیں. وہ مرد رشتہ دار کہ جن کے اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ نہ ہو. آگے ہم کھولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ان مرد رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جن کے درمیان اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ نہ ہو. جیسے بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا عصبہ ہے. میت باپ ہے نا مثال کے طور پہ، تو بیٹا کیا ہے؟ عصبہ ہے. میت اور اس مرد کے درمیان میں کوئی عورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ بھانجا کیا ہوگا؟ عصبہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے عصبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بھتیجا عصبہ ہے، بھتیجا عصبہ ہے. بھانجے میں درمیان میں واسطہ کس کا ہے؟ بہن کا، فیمیل کا. وہ عصبہ نہیں ہے. ہاں، بھتیجی بھی عصبہ نہیں ہے. ہاں ہیں ہی مرد، لیکن مردوں میں بھی دیکھیں نا، بھانجا بھی تو مرد ہے نا. ہاں، بھتیجی تو نہیں ہو سکتی. ذوی الارحام جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں جو یا تو عورتیں ہیں، جیسے عصبات کیا ہیں؟ میلز ہیں. ذوی الارحام کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر کیا ہیں؟ فیمیلز ہیں، جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ عورتیں ہیں یا پھر مرد ہیں لیکن عورت کے واسطے سے، جیسے ماموں ہیں. ہاں، ذوی الارحام سے مراد خواتین رشتہ دار ہیں.
یا پھر وہ مرد رشتہ دار جو عورت کے واسطے سے ہوں. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل طے ہو جائیں گے نا, مطلب تفصیل میں جب ہم جائیں گے بندے کے اتنے رشتہ دار کہاں ہوتے ہیں, تھوڑے سے ہی تو ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی ذوی الفروز کی طرف. ہم نے کہا تھا ذوی الفروز کتنے ہیں؟ 12. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ترکے میں سے, ایسٹ میں سے کس کو حصہ ملے گا؟ ذوی الفروز کو. اگر بچ گیا, ان کو دینے کے بعد بچ گیا, یعنی اتنا کوئی چھوڑ کے مرا ہے, تو پھر عصبات کو ملے گا. اور اگر عصبات نہ ہوئے, اچھا ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, عصبات کچھ بھی نہیں چھوڑتے. عصبات جو مال ہوتا ہے وہ سب لے جاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو مال نہیں بچتا, پیچھے جاتا ہی نہیں ہے ذوی الارحام کی طرف. ذوی الارحام کی طرف اسی صورت میں جاتا ہے جب ان میں سے کوئی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ذوی الفروز کے حصے متعین ہیں. اچھا ان کو دینے کے بعد بچ جاتا ہے, عصبات کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ذوی الفروز کی موجودگی میں عصبات کو چلا جاتا ہے, لیکن عصبات کی موجودگی میں ذوی الارحام کو نہیں جاتا. تو عصبات اگرچہ دوسرے نمبر پہ ہیں لیکن ایسٹ کے وارث بننے میں بہت سٹرانگ ہے, بہت پاورفل ہے. اگر کوئی اسبہ نہ ہو تو زندگی وہ ختم ہو جائے پھر آگے جائے گا. پھر بیت المال کو چلا جائے گا. اگر کسی کے تینوں نہیں ہیں, ذوی الفروز بھی نہیں ہیں, عصبات بھی نہیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ جب یہ پاکستان کی طرف مائیگریشن ہوئی تھی, پاکستان بنا تھا, تو ظاہری بات ہے لوگ ہجرت کر کے آئے. پھر اسی طرح زلزلہ آ گیا, کوئی زمینی آفت آ گئی, آسمانی آفت آ گئی, خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. ہوتا تو ہے نا, جنگ و جدال میں ایسا ہوتا ہے. تو پھر اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر اس کا مال کہاں چلا جاتا ہے؟ بیت المال. وہ پھر پبلک پراپرٹی ہے. ٹھیک, لیکن وہ ایک شاذ و نادر کیس ہے. مطلب اگر سر وہ درکار ہے ذوی الفروز نہیں تقسیم ہو جائے, کچھ نہ بچے, پھر تو ان کے پاس بھی نہ جائے. عصبات اگر ہوں تو یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے. یہ ذوی الفروز کو کیا کرتے ہیں؟ ذوی الفروز پہلی لائن میں کھڑے ہیں, ترکہ لینے کے لیے پہلی لائن میں ذوی الفروز کھڑے ہیں, یہ 12 ہیں. سیکنڈ لائن میں عصبات کھڑے ہیں. یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ ذوی الفروز کو اگر یہ ہو نا تو اس کو پکڑتے ہیں, کان سے پکڑ کے پیچھے لے آتے ہیں, ہماری لائن میں آ جاؤ. یعنی عصبات ذوی الفروز کو عصبہ بنا دیتے ہیں اگر وہ موجود ہوں تو. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکلی ہم آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں. یہ کان جیسے بیٹا کا سمجھ آئے, جیسے آپ نے بیٹے کا ذکر کیا وہ ہاں ذوی الفروز میں بھی ہے اور عصبہ میں بھی ہے, پر بیٹا جو ہے نہیں, بیٹا عصبہ میں ہے. بیٹے کا حصہ کوئی طے نہیں ہے. اچھا جس کا طے نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بچ گیا سب اس کا. عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچ گیا سب اس کا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ بچہ کچا اس کو ملتا ہے, یہ ایک پرسپیکٹیو ہے کہ بیٹے کو بچہ کچا ملتا ہے. دوسرا کیا ہے, وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا لے کے جاتا ہے, وہ بچہ کچا بھی کس طرح سے لے کے جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم کہہ رہے ہیں ذوی الفروز. ذوی الفروز کیا ہیں؟ 12. ٹھیک ہے, یہ گویا کہ پہلی لائن میں کھڑے ہیں ورثہ لینے کے لیے. ان میں 4 مرد ہیں, باپ, دادا, خامن, اخیافی بھائی, میٹرنل برادر. اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو. ایک خاتون نے جو ہے وہ 2 شادیاں کی, پہلے شوہر سے ان کی اولاد ہے اور دوسرے شوہر سے بھی ان کی اولاد ہے. تو پہلے اور دوسرے شوہر کی جو ان کی اولاد ہے یہ آپس میں کیا ہیں؟ یہ احیافی بھائی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟
میٹرنل برادرز یعنی جن کی ماں ایک ہے، باپ مختلف ہیں. لیکن وہ باپ ایک تو مر گیا. وہ باپ کی تو ہم بات نہیں نہ کر رہے. عورتوں میں کون کون ہے؟ ماں، ٹھیک ہے، دادی، دادی میں نانی بھی شامل کر لیں، یہ میں لکھنا بھول گیا، لیکن دادی کے ساتھ نانی بھی ہے. 4 ہو گئے؟ نہیں، دادی نانی ایک ہی ہے. اچھا، اصل میں عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جدہ. عربی میں لفظ کیا ہے؟ جدہ. جدہ جو ہے وہ دادی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں، جدہ صحیحہ. تو اس لیے حدیث میں لفظ آیا ہے جدہ کا، تو ہم نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دادی نانی کر دیا نا، ویسے تو وہ ایک ہی لفظ ہے. چار ہو گئے. پانچواں ہے اللاتی بہن. اللاتی بہن سے مراد پیٹرنل سسٹر، اخیافی بہن جو میٹرنل سسٹر ہے، یعنی جن کا باپ ایک ہو. یعنی ایک مرد نے 2 شادیاں کی، ٹھیک ہے. اب اس مرد کی 2 بیویوں سے جو اولاد ہے یہ آپس میں کیا ہیں؟ اللاتی بھائی، مطلب اللاتی بہن بھائی ہیں نا. جی اللاتی بہن، ابھی تو عورتیں پڑھ رہے ہیں نا. کہتے ہیں کہ مردوں میں بھی اللاتی بھائی نہیں آیا. تو جو نہیں آیا تو پھر آگے پڑھیں گے نا. ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ذوی الفروز. ذوی الفروز میں یہ 12 ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حقیقی بہن، حقیقی بہن جو جسے ہم ریئل برادر یا ریئل سسٹر کہہ سکتے ہیں، یعنی جن کے ماں باپ ایک ہی، ٹھیک. بیٹی اور پوتی پورے ہو گئے جی 12. آگے چلیں، ابھی ہم تھوڑا سا نا اس کو ڈسکس کر لیں. عصبات کو بھی، عصبات 3 قسم کے ہیں. بیسیکلی تو 2 ہیں، لیکن اب سببی عصبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. سببی عصبہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ولا والا، ہاں وہ سببی عصبہ ہے. یعنی مالک نے غلام کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ غلام فوت ہو گیا، تو اب اس کا جو آزاد کرنے والا مالک تھا وہ اس کا کیا ہے؟ عصبہ ہے. اس کا کیا ہے؟ عصبہ ہے. لیکن سببی عصبہ، کسی سبب سے عصبہ بنا. وہ سبب کیا تھا؟ اس کو آزاد کرنا. عصبہ ہونے کا مطلب کیا؟ اس کا سارا مال وہ لے جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. غلام تو ویسے خود غلام ہوتا ہے تو اس کا پیسہ اس اشکال میں نہ جائیں. اصل اشکال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب غلام آزاد ہو جائے، بطور ایک آزاد کے اس نے کچھ کمایا، کچھ ایسٹ بنایا. ٹھیک، جب تک وہ غلام ہے وہ خود اپنے مالک کا ہے تو اس کے مال کا کیا ہے؟ عصبہ نسبی. عصبہ نسبی کی آگے 3 قسمیں، یعنی نسب کی وجہ سے جو عصبہ بنتا ہے، نسب وہی ہم نے کہا رشتہ داری کی وجہ سے. پہلا کیا ہے؟ عصبہ بن نفس. اب یہ اصطلاحات یاد کرنی پڑیں گی. عصبہ بن نفس یہ 4 قسمیں ہیں اس کی. بیٹا، بیٹے سے مراد آگے پوری لڑی، سمجھ رہے نا بات؟ ہاں، بیٹا نہ ہو تو اس کا پوتا، پوتا نہ ہو تو پڑ پوتا. ٹھیک ہے. والد،
دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ والد. باپ ذویل فروز کے طور پہ بھی حصہ لیتا ہے, عصبہ بن کے بھی حصہ لیتا ہے, دو جگہ سے حصہ لیتا ہے. پہلے پہلی لائن میں کھڑے ہو کے حصہ لے گا, پھر دوسری لائن میں آ کے حصہ لے گا. ٹھیک ہے, تو والد کیا ہے؟ عصبہ ہے. والد نہ ہو تو دادا, دادا نہ ہو تو پڑدادا. تیسرے نمبر پہ بھائی, بھائی بھی عصبہ ہے. بھائی نہ ہو تو کون وارث ہوگا؟ بھتیجا. ٹھیک ہے نا, پھر سو آن. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ چچا, چچا نہ ہو تو کون وارث ہوگا؟ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کزن, چچا زاد. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو عصبہ بن نفس ہیں یہ اسی ترتیب سے ہیں. بیٹا ہے تو ہم نے کہا کہ جتنا مال بچے گا وہ سب لے جائے گا, باپ کے لیے بھی نہیں چھوڑے گا. بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ لے گا. ہاں دوسری دفعہ ہے, کیونکہ باپ نے وہاں لے لیا ذویل فروز میں, ذویل فروز میں باپ نے لے لیا ہے. اس لیے اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹا کیا کرے گا؟ باقی سارا مال لے جائے گا. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے, بیٹا نہیں ہے تو اب باپ دوبارہ آ کے مال لے لے گا, جو باقی بچا ہوا ہے وہ سب, تاکہ ادھر ادھر نہ جائے, اس کے خاندان میں رہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ خاندان کا بڑا ہے نا, جب وہ فوت ہوگا تو آگے پورے خاندان میں جائے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اب اس کے بھائی کی طرف جائے گا. کس کے بھائی کی طرف؟ میت کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک شخص کا بیٹا زندہ ہے تو بھائی یہ کلیم نہیں نہ کر سکتا کہ نہیں, بھائی کو کہاں جائے گا, وہ بیٹا سارا لے جائے گا. اگر کسی کا باپ بھی ہے تو بھائی کو نہیں جاتا. اگر کسی کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے پھر بھائی کی طرف جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا, پھر بھائی کی طرف جائے گا. جس بھی اسباب ملے گا باقی سارا ہاں باقی سارا. یعنی جو اسباب ہوں گے اس میں کسی ایک ہی کو مل رہا ہوگا, کسی ایک, مطلب وہ جو آ گیا نا تو اس نے وہ شطرنج کی کوئین کی طرح سب کچھ سمیٹ لینا ہے. اس نے دوسرے کو دینی, باری نہیں دینی. یہ جو ترتیب ہے یہ بڑی اہم ہے. ہاں. چوتھے نمبر پہ کیا؟ چچا ہے. یعنی اگر بھائی بھی نہیں ہے تو پھر چچا کو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں, یہ ترتیب یہ ہے, وارث کے بھائی کو اور وارث کے چچا کو, یا میت کے, آپ کے سوری وارث نہیں کہنا چاہیے, مورث. ہاں مورث یعنی میت. اس میں چچا اور تایا کی تفریق تو نہیں ہے, یہ ہے نہیں, مطلب چچا اگر 2-4 ہیں تو ظاہری بات ہے وہ سب اس میں شریک ہو جائیں گے نا, شریک ہو جائیں گے. جی ہاں ایکولی. بھائی میں بھی اگر 2-4 ہیں تو وہ سب ایکولی لے لیں گے. جو مال بچ گیا نا اس کے 4 حصے کریں گے, جو بچ گیا اس کو وہ تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. بیٹا جو ہے وہ پوری چین ہے, ہاں بیٹا نہیں ہے اس کے بعد پوتا لے گا یا والد لے گا؟ پوتا لے گا. پوتا اگر ہے تو پوتا لے گا, ہاں والد نہیں لے گا. ہاں وہ چین ختم ہوگی تو اگلی چین شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہ بات. آگے چلیں. عصبہ بالغیر یعنی عصبہ بن نفس جو بذاتی ہی عصبہ ہیں, بن نفس بذاتی ہی. عصبہ بالغیر بذاتی ہی عصبہ نہیں ہے لیکن غیر کے ساتھ عصبہ ہے, اپنے غیر کے ساتھ عصبہ ہے. نہیں ان کی ترتیب نہیں ہے. اصل میں دیکھیں, اصل میں تو عصبہ بن نفس, اصل عصبہ وہی ہیں, عصبہ بن نفس. یہ عصبہ نہیں ہے, دیکھیں یہ وہ ہیں جو آپ ذویل فروز میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, حقیقی بہن اور الاتی بہن یہ سب ذویل فروز میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بچ جائے تو پھر انسٹنٹ بات میں تقسیم ہو جائے.
یہ یہاں پہ دوبارہ آ رہے ہیں کہ اگر بچ جائے تو پھر ان میں دوبارہ تقسیم ہو جاتا ہے. اسبا بالغیر، یہ اپنے غیر کے ساتھ مل کے اسبا بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مراد ہے؟ بیٹی جو ہے اگر بیٹا ہوگا تو وہ بیٹی ذوی الفروز میں نہیں رہے گی. بیٹی ذوی الفروز میں ہے، پہلی لائن میں کھڑی ہے. بیٹا دوسرے لائن میں ہے. اگر دوسرے لائن میں بیٹا ہے تو وہ بیٹی کو پہلی لائن میں نکال کے دوسری لائن میں اپنے ساتھ کھڑا کر لے گا کہ بی بی میرے ساتھ آ کے وراثت میں حصہ لو، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 1:2 کی ریشو سے. ویسے اگر ایک بیٹی ہو تو اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ فَلَا نِصف، آدھی جائیداد کی وہ وارث ہوتی ہے، 50% کی. اگر کسی کے صرف ایک ہی بیٹی ہے، یعنی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میلز جو ہیں، کچھ میلز ایسے ہیں جو ذوی الفروز کو کیا کرتے ہیں؟ اسبا بنا دیتے ہیں. اچھا، کچھ میلز ایسے ہیں جو شروع سے ہی اسبا ہیں، وہ کیا ہیں؟ اسبا بن نفس ہیں. کچھ میلز ایسے ہیں جو کچھ فیمیلز کو کیا کرتے ہیں؟ ذوی الفروز سے نکال کے اسبا میں لے آتے ہیں تاکہ وہ ہم سے پہلے حصہ لے کے ہمیں محروم نہ کر دیں. تو پھر وہ تو اسباب نہیں ہے نا، وہ تو پہلے سے اسباب نہیں تھا. تو بیٹے نے کیا کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چار رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے میلز، بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو بیٹی کیا ہو جائے گی؟ ذوی الفروز میں نہیں رہے گی. کہاں چلی جائے گی؟ اسبا میں. سیکنڈ لائن میں جا کے وہ حصہ لے گی اپنا. پہلی لائن میں اب وہ نہیں رہی. ٹھیک ہے، پوتی ہے، اس کے ساتھ پوتا اگر ہے تو پوتا کیا کرے گا؟ پوتی کو پہلی لائن سے، فرسٹ لائن سے نکال کے سیکنڈ لائن میں لے جائے گا، اسبا کی لائن میں. اس کا مطلب ہے اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہے تو کیا بیٹی کو ذوی الفروز والا حصہ نہیں ملے گا؟ ذوی الفروز والا حصہ نہیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا. باپ جو ہے وہ دونوں حصے لے گا، جو والد ہے وہ دونوں لے گا، ذوی الفروز بھی اور اسبا بھی. نہیں، بیٹی صرف، ہم نے یہ نہیں کہا دونوں لے گا. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر لے گا. ہاں جی، اگر بیٹا نہ ہو تو وہ ڈبل آئے گا لائن میں، لیکن بیٹی جو ہے وہ لائن چھوڑ کے پیچھے آ جائے گی. لائن چھوڑ کے پیچھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اسباب نفس میں سے کوئی ایگزسٹ کرتا ہے تو پہلے لے اڑے گا سارا، تو بیٹی کو نہیں ملے گا. اسباب نفس میں سے کوئی اگر ایگزسٹ کرتا ہے نہیں، پھر وہ اسباب بن گئی نا. اسبا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو 1:2 کی ریشو پہ لے آیا. ٹھیک ہے. اسبا بالغیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ذوی الفروز جس کا متعین حصہ تھا، اس نے اس کو کہا کہ تم وہاں سے نکلو، متعین حصے سے میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤ، اور 1:2 کی ریشو سے اب ہم کیا کریں گے؟ حصہ لیں گے. یعنی بیٹی بیٹا 1:2 کی ریشو سے، پوتی پوتا 1:2 کی ریشو سے، حقیقی بہن حقیقی بھائی 1:2 کی ریشو سے، اللاتی بہن اللاتی بھائی 1:2 کی ریشو سے. اسبا مال غیر. اچھا، اسبا بالغیر میں کیا ہے کہ فیمیل میل کے ساتھ مل کے کیا ہو جاتی ہے؟ اسبا ہو جاتی ہے. اسبا مال غیر میں کیا ہے کہ ایک فیمیل دوسری فیمیل کو اسبا بنا دیتی ہے، یعنی آپس میں بھی ان کے مسائل چلتے ہیں. یعنی ایک فیمیل دوسری فیمیل کو اسبا بنا دیتی ہے. 2 صورتوں میں، صرف 2 صورتوں میں. ہم نے اس بات کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ وہ رشتہ دار جو مرد ہوں اور جن کے میل کے درمیان وہ اسبا بن نفس، اصل میں اسبات وہی ہیں، اصل میں وہی ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ تو اصلاً اسبات ہیں نہیں نا، یہ تو کسی سبب سے اسبا ہو گئے. ٹھیک. اللاتی بہن بھی جو ہے وہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ اسبا بن جاتی ہے. اچھا، اخیافی بہن نہیں بنتی اسبا، وہ ذوی الفروز میں ہی رہتی ہے. تیسرا ہے ذوی الارحام.
ابھی تو یہ صرف رشتہ دار ہیں، ان کے حصے ابھی ہم نے شروع نہیں کیے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ان کے حصے ڈسکس کرنا شروع نہیں کی. ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رشتہ دار کسی میت کے کون کون سے ہو سکتے ہیں، ورثاء کون کون سے، کتنی قسموں کے ہو سکتے ہیں. ذوی الارحام، اس میں کیا ہے؟ پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے. ہم نے کہا تھا فیمیل ریلیٹیوز، فیمیل رشتہ دار جو ذوی الفروز نہ ہوں، جو ذوی الفروز میں آ گئے. اب ظاہری بات ہے وہ تو وہاں آ گئے نا. جو میلز ہیں وہ کہاں آ گئے؟ عصبات میں آ گئے. اور 8 فیمیلز رشتہ دار کہاں آ گئیں؟ ذوی الفروز میں آ گئیں. باقی جو فیمیلز رشتہ دار بچ گئیں وہ ذوی الارحام میں آ گئیں. یا پھر ذوی الارحام میں وہ میلز ریلیٹیوز ہیں جو کسی فیمیل کے واسطے سے ہوں. جیسے ہم نے کہا بھانجا ہے، ماموں ہے، نانا. نانا ذوی الارحام میں سے، نانی ذوی الفروز میں سے ہے، نانا ذوی الارحام میں سے. ٹھیک ہے جی، رشتہ دار سمجھ میں آ گیا نا، موٹے موٹے سمجھ میں آ گیا نا رشتہ دار. ٹھیک جی. عصبہ جو ہے وہ یا تو سببی ہوتا ہے یا نسبی ہوتا ہے. سببی سے مراد جو کسی سبب سے عصبہ بنے، جیسے مالک جو ہے وہ اپنے آزاد کردہ غلام کا عصبہ ہے. نسبی میں 3 ہے، عصبہ بن نفس، ٹھیک ہے. عصبہ بن نفس سے مراد جو بذاتی عصبہ ہیں وہ 4 ہیں، بیٹا ہے، والد ہے، بھائی ہے، چچا. عصبہ بالغیر، ٹھیک ہے، وہ فیمیل جو اپنے میل پارٹنر کے ساتھ مل کے عصبہ ہو جاتی ہے. جیسے بیٹی بیٹے کے ساتھ عصبہ ہو جاتی ہے، پوتی پوتے کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ عصبہ ہو جاتی ہے. عصبہ مال غیر، وہ فیمیل جو کسی دوسری فیمیل کی وجہ سے عصبہ ہو جاتی ہے. یہ 2 فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے، حقیقی بہن اور اللاتی بہن. یہ عصبہ ہو جاتی ہیں کب؟ جب بیٹی یا پوتی ہو تو یہ دونوں عصبہ ہو جاتی ہیں. یعنی ویسے یہ تینوں بہن جو ہے، بہن، بیٹی، پوتی، یہ تینوں کیا ہیں؟ ذوی الفروز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ذوی الفروز کب ہیں؟ جب بیٹی ہے اور بہن نہیں ہے. تو بیٹی کیا ہے؟ ذوی الفروز ہے. بہن ہے، بیٹی نہیں ہے، تو پھر بہن کیا ہے؟ ذوی الفروز میں سے. تو اس طرح سے جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے، ہر وارث کے حصے جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے سچویشنز کریٹ کر کے. باپ کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ. اولاد ہو، اولاد نہ ہو. کس کی اولاد ہو؟ میت کی، مورث کی. اگر میت کی اولاد ہو تو پھر آگے 2 صورتیں ہوتی ہیں. نرینہ اولاد ہو، بیٹا یا پوتا ہو، یا بیٹی یا پوتی ہو. اگر بیٹا یا پوتا ہو تو پھر باپ کا حصہ کتنا ہے؟ 1/6. میت کا بیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/6. اور اگر میت کی بیٹی موجود ہے تو باپ کو 1/6 بھی ملے گا اور عصبہ بھی ملے گا. اچھا، پہلی صورت میں باپ کو عصبہ کیوں نہیں ملا؟ مطلب کہ بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، تب اس کو 1/6 اور عصبہ یہ ہوگا. اور اگر بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو وہ اسی میں آئے گا کہ جیسے بیٹا ہے. ہاں ظاہری بات ہے. ہاں، اور اگر اولاد ہی نہ ہو تو پھر عصبہ ہے. بیٹے کے بعد والد ہی ہے نا. یہ جتنی پاسبل آپشنز ہوتی تھی یہ ساری اس میں آ گئی. ساری اس میں آ گئی. مورث زید ہے
ہے ہاں شیر باپ یہ باپ کا شیئر لکھا ہوا ہے، اور اولاد باپ کی نہیں ہے، اولاد میت کی، میت سینٹرل ریفرنس ہمارا میت ہے. یہ جتنے رشتے ہیں یہ میت کے رشتے میت کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ میت کا باپ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اولاد بھی میت کی ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ زید کا باپ ہے اور بیٹا ہے، کیا ایسے بنیں گے؟ بیٹے اور بیٹا بیٹا باپ چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، باقی 5 حصے کس کے؟ باپ کو زیادہ ملا اس کو قرآن میں کیا آیت ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین میں سے ہر ایک کا کتنا حصہ ہے؟ چھٹا حصہ. مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے تو والدین کا کتنا حصہ ہے؟ چھٹا. ابھی تو ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں نا کہ باپ ہے بس، ٹھیک ہے، تو باپ کو کتنا ملا؟ 1/6، اور بیٹے کو کتنا ملا؟ 5/6، باقی بیٹے کا. ترکہ ختم ہو گیا نا، بیٹا لے گیا نا. ہم نے کہا عصبہ تو کچھ نہیں چھوڑتا، عصبہ کا مطلب یہی ہے بچا کچھا جو سب لے جائے. بیٹی اور باپ ہے، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ ایک بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ 50%. سر یہ جو باپ ہے اس کا 1/6 بھی تو ہوئے گا نا. ہاں پہلے اسے 1/6 ملے گا، جو بچا اس میں سے 50% ملے گا، یا اصل کا 50% ملے گا؟ اصل کا 50%. پہلے ذوی الفروض پہلے آتے ہیں، تو ذوی الفروض کے پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کل مال کا 50%. یہاں پہ باپ کو ڈبل ملنا ہے نا، 2 لائنوں میں ملنا ہے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ بیٹی ایک ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے کتنا ہے؟ آدھا مال. ہاں سب سے پہلے دیکھیں ذوی الفروض سب ایک لائن میں کھڑے ہیں، ہم ان میں کوئی ترتیب نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. تو وہ بیٹی کو آپ پہلے رکھ لیں، آپ باپ کو پہلے رکھ لیں. ذوی الفروض ایک لائن ہے، تو 50% بیٹی کو مل گیا. باپ بھی ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے کتنا لے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. تو باپ کا کتنا ہے؟ چھٹا حصہ. ذوی الفروض چھٹا حصہ باپ نے لے لیا، آدھا بیٹی نے لے لیا، باقی کچھ بچ گیا. شیخ وہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ 4 مرد ہوں گے اور 8 خواتین ذوی الفرض میں. نہیں وہ کنڈیشن ہے نا کہ اگر وہ جو فوت ہوا اس کی ایک بیٹی ہے اور باپ ہے اور کوئی ہے. ابھی تو ہم سمپل سے جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گے نا، کمپلیکیشنز کی طرف. پھر رشتہ دار 8 8 10 10 بھی بنائیں گے نا، ابھی تو بنا دیں گے تو کھچڑی بن جائے گی نا. اپنی طرف سے نہیں نا لے گا. ٹھیک، وہ تو لمٹس میں کر دیتے ہیں. تو یہ بات کلیئر ہے نا کہ ہم نے کہا تھا ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی کس کو ملے گا؟ عصبہ کو. تو اب یہاں ان رشتہ داروں میں عصبہ کون ہے؟ پھر باپ. ہاں اور باقی بچتے 50 وہ سب 50 کا 1/6 تھے یا کہ ٹوٹل کا 1/6 کرتے. باقی سارا باپ کو چلا جائے گا نا. ہاں 1/6 سے مراد ٹوٹل کا 1/6 ہے، 600 میں سے 300. تو 1/6 وہ باپ کو چلا گیا، باقی جو بچا وہ بھی باپ کو چلا گیا. تو مراد کیا ہے؟ 50 باقی. یہ جو ابھی ایگزامپل دی جیسے 100 روپیز ہے تو اس میں
پہلے ہم نے بیٹی کو دیا ہے، اگر ہم پہلے باپ کو دے دیتے فرض کریں تو وہ 1/6 تو وہ 17 میں بنتا ہے شاید، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو 83 بچے ہیں اس کا نصف بیٹی کو ملتا ہے. نہیں کل کا ہمیشہ کل کا ذوی الفروض ہمیشہ کل کا لیں گے حصہ، کل کا. ہاں 100 پہ، چاہے پہلے بیوی کو دیں، بیٹی کو دیں، کسی کو بھی دیں، کل کا لیں گے ہمیشہ. زید کی ایک بیوی ہے، ایک باپ ہے. چلیں جی یہ آخری ہے، پھر اس کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ 1/8 تب ہے جب اولاد ہو، جب میت کی اولاد ہو، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو 1/4 ہوتا ہے. ٹھیک نہیں، ٹیکنیکلی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس کی اولاد ہو تو ان کا چھٹا حصہ ہے. ملنا تو دونوں صورت میں اتنا ہی ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو صبر ہی کہیں گے. اولاد نہ ہو تو پھر کوئی 1/6 والا شرط لاگو نہیں ہوتی. ہاں پھر وہ عصبہ ہے، پھر وہ صرف عصبہ ہے. دیکھیں نا اوپر دیکھیں نا، مثال کے طور پہ نہیں، یہ اوپر دیکھیں نا، یہ ہم نے یہ کیا بات کہی ہے اوپر، یہ ہم نے کہا تھا اولاد نہ ہو، پھر باپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ عصبہ ہے. دیکھیں نا اولاد ہے تو 2 صورتیں ہیں نا، ان صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں بن سکتی نا، نہیں بن سکتے. اولاد نرینہ اولاد ہے یا نرینہ اولاد نہیں. نرینہ اولاد ہے تو باپ 1/6 لے گا، اگر نرینہ اولاد نہیں ہے تو باپ 1/6 بھی لے گا، عصبہ بھی لے گا. کوئی چوتھی آپشن نہیں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ٹھیک ہے، اگر اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہوں، یعنی اگر اولاد نہ ہو اور وارث والدین ہی ہیں تو ماں کا کتنا ہے؟ 1/3 ہے، باقی کس کا ہے؟ باپ کا. اس لیے اس کو عصبہ کا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد